بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اسلام میں دیے گئے عورتوں کو اعزازات پر بات کروں گی، جو ہمارے ہاں عورتوں کو عموماً شکوہ رہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر تنگی کی ہے یا ان کو کم حقوق دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے ہی تو سب سے بڑھ کر عورتوں کو اعزازات دیے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑے ظالم و جابر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کے مقابل شجاعانہ انداز میں کھڑا ہوا، وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے جس نے مکہ اور کعبہ کو آباد کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا مبارک ترین زمزم نوش فرمایا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا اور شہید ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھیں، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جس نے اپنا مال اسلام کی راہ میں دیا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس کا مسئلہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھیں، سورۃ المجادلہ آیات، سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جس نے صفا و مروہ کی سعی انجام دی وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی۔ اب ہر سال لاکھوں حاجیوں پر لازم ہے کہ ایک عورت کے انجام دیے گئے فعل کو بجا لائیں ورنہ ان کا حج قبول نہیں ہوگا، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوا وہ کوئی مرد نہیں تھا، عورت تھیں، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ہر عورت کو مبارک ہو کہ وہ عورت پیدا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت نے بالکل بھی عورتوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مرد کا پابند بنایا گیا۔ اگر اس پر غور کریں، عورتیں ذرا تحمل سے سوچیں کہ اللہ رب العزت نے عورت کو شوہر کا پابند بنایا، شوہر کا حکم ماننے کو کہا، لیکن یہ بھول جاتی ہیں کہ ہر عورت کا ایک شوہر ہوتا ہے جس کی اس نے بات ماننی ہے، لیکن اس کے 5 7 8 10 بیٹے ہوتے ہیں جو سب کے سب اس ماں کے پابند ہیں، اتنے پابند ہیں کہ عورت کے قدموں تلے ان کی جنت رکھ دی گئی ہے، اور جب تک وہ اپنی ماں کو راضی نہیں رکھیں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور ہاں، اگر عورت کو اپنا شوہر پسند نہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، طلاق لے سکتی ہے، لیکن مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنی ماں کی نافرمانی کرے۔ اگر وہ نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو کس کو حق زیادہ ملا، کس کے اوپر عنایتیں زیادہ؟ ہاں، حق مہر اور جائیداد کا بھی کہا جاتا ہے، تھوڑا سا سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اگر عورت کو جائیداد میں بیٹی کو آدھا حصہ دیا گیا اور بیٹے کو دگنا دیا گیا تو سوچنے کی بات ہے کہ بیٹے نے آدھا حصہ وہی عورت کو دے کے حق مہر دے کر لے کر آنا ہے۔ اسلام نے کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ کیا ہے کہ عمل نہیں ہوتا، اگر کوئی عمل نہیں کرتا چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس میں اسلام میں تو کوئی خدا نخواستہ کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اگر کجی ہے تو وہ انسانوں میں ہے، انسانوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم کیا، اللہ مہربان ہوا کہ اللہ نے اسلام کو مکمل کر دیا، اور قیامت تک آنے کے لیے اسلام اسی طرح سے سچا رہے گا۔ کوئی عمل کر لے گا تو اپنی دنیا اور آخرت سنوارے گا، اگر کوئی اس سے انحراف کرے گا، اعراض برتے گا تو اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں راستے دے کے انسان کو بااختیار بنا دیا ہے، زمین میں اپنا جانشین بنا لیا ہے اللہ رب العزت نے، اور فرشتوں پر بھی فوقیت دی ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے انسان کو۔ لیکن پھر بھی اگر انسان چاہے عورت ہے یا مرد ہے اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی تو وہ اپنی سمجھ کو صحیح کرے، نہ کہ قرآن پاک کو یا اسلام کو وہ صحیح کرنے کی طرف لگے۔ یہ تو صحیح ہے، مکمل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک قوم قرآن پاک پر نہیں چلے گی، ایک جماعت قرآن پاک پر عمل نہیں کرے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر نہیں چلے گی تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم سے یہ کام لے لے گا۔ تو کسی کو اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اسلام کو کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، فرق اس کو پڑے گا جو عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، اجازت چاہوں گی، السلام علیکم۔ اور اپنے اوپر فخر کرتے رہا کیجئے کہ ہم امتی ہیں، الحمدللہ۔ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔